امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام جابر بن یزید جعفی سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، جابر میں تمہیں 5 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ 5 چیزیں وہ ہیں جو تمہاری زندگی و دنیا و آخرت کو سنوار دیں گی۔ جابر اگر ان 5 چیزوں پہ تم نے عمل کیا تمہاری زندگی بہترین بن جائے گی۔ جابر اگر کوئی تمہارے حق میں ظلم کرے تو تم پلٹ کر کبھی بھی اس پہ ظلم مت کرنا۔ جابر اگر کوئی تمہیں دھوکہ دے تو پلٹ کر تم اسے دھوکہ نہ دینا۔ جابر اگر کوئی تجھے جھٹلائے تو تم ناراض نہ ہونا اور کبھی بھی اس پر تہمت نہ لگانا، کبھی تم اس کو نہ جھٹلانا۔ جابر اگر کوئی تمہاری تعریف کرے تو اس تعریف کو سن کے تم خوش نہ ہو جانا۔ جابر اگر کوئی تمہیں برا بھلا کہے تو کبھی بھی پریشان نہ ہونا، بلکہ جابر یہ سوچنا کہ جو اس نے الفاظ کہے ہیں، جو اس نے مجھے برا بھلا کہا ہے، کیا واقعاً اگر مجھ میں پایا جاتا ہے، وہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو اپنی اصلاح کرو۔ جابر اگر تم نے دیکھ لیا وہ سچ نہیں ہے جو اس نے آپ کی طرف منسوب کیا ہے، آپ کو برا بھلا کہا ہے، تو پھر کیا کرنا؟ وہ مقروض بن جائے گا آپ کا۔ جس چیز کی نسبت دی ہے اس نے مقروض بن جائے گا۔ روز قیامت آخرت کے دن ذرۃ خیر یرا ذرۃ شر یرا، جو خیر انجام دے گا وہ دیکھے گا، جو شر انجام دے گا وہ دیکھے گا۔ اس دن کے لیے مقروض بن جائے گا۔ پھر کیا ہے؟ اس دن تلافی ہوگی۔ کیا تلافی ہوگی؟ اس کے ثواب جو ہیں، نیک اعمال جو ہیں، وہ آپ کے نیک اعمال میں چلے جائیں گے۔ اس لیے تو بہت ساری احادیث و روایات میں منع کیا گیا ہے غیبت و تہمت کو، کہ غیبت و تہمت یہ ہے کہ انسان میں کہوں کہ ایک انسان جس کے بینک بیلنس میں کروڑوں روپے موجود ہوں، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی غلطی سے کبھی 1 لاکھ، کبھی 2 لاکھ، کبھی 3 لاکھ، کبھی 50,000 وہ دوسرے کے اکاؤنٹ میں کیا ہے منتقل کرتا رہے، بھیجتا رہے، ٹرانسفر کرتا رہے، تو یہ غیبت و تہمت وہی ہے کہ انسان کے اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں، لیکن غیبت کر کے، تہمت لگا کے انسان اپنی نیکیوں کو دوسرے کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر کرتا جاتا ہے۔ جابر اگر اس کے جو ثواب ہیں وہ تمہیں دیے جائیں گے، اور جو تمہارے گناہ ہیں وہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ جابر اگر یہ 5 چیزیں جو میں نے تمہیں وصیت کی ہیں اس پہ اگر عمل کرو گے تو تمہاری دین و دنیا بہترین ہو جائے گی۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ خداوند عالم ہم سب کو قال الصادق قال الباقر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔